بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرونا وبا کی وجہ سے ہر طرف ایک افراتفری ہے، ایک پریشانی ہے اور ایک خوف کی فضا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں ایک ایسی دعا بتاؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیمار کے لیے یقینی شفا رکھی ہے اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہو، اللہ پر بھروسہ کرتا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں توکل کا ایک غلط مفہوم رائج ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ رب العالمین ٹھیک کرے گا، صحیح کرے گا اور کوئی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توکل کا یہ درست مفہوم نہیں ہے۔ توکل کا درست مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے پورے اسباب اختیار کرے، اپنی پوری کوشش کرے اور اس کے بعد پھر نتائج کے لیے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ کر اپنی طرف سے اس کو محفوظ کرے اور پھر اس کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے تو توکل یہ نہیں ہے کہ وہ علاج چھوڑ دے، اور توکل یہ نہیں ہے کہ وہ پرہیز کرنا چھوڑ دے اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کرنا چھوڑ دے، بلکہ توکل یہ ہے کہ وہ پورا علاج اختیار کرے، وہ پوری دوا لے، وہ پوری احتیاطی تدابیر کرے، وہ پورا پرہیز کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے شفا دیں گے، اس لیے کہ شفا اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں آپ کو جو دعا بتانے جا رہا ہوں وہ ترمذی شریف میں حدیث آئی ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 2083 2083۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس مریض کا اجل کا وقت نہیں آیا، اور اجل کا وقت ظاہر ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، یعنی اس کی موت اگر مقرر نہیں ہے، اس کی موت اس بیماری سے نہیں آنی، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو شفا دیں گے۔ تو وہ بندہ کیا کرے؟ فیقول 7 مرات، تو وہ بندہ 7 مرتبہ یہ کلمات اس کے سامنے کہے اور اس پر دم کر دے یا اس کے لیے دعا کرے۔ وہ 7 مرتبہ وہ کلمات کیا ہیں؟ 3 کلمات۔ فرمایا اسأل اللہ العظیم، میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظمتوں والے عرش کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا دے۔ اب اگر ایک مریض ہے تو آپ ان یشفیک کہہ سکتے ہیں، اور اگر بہت سارے مریض ہیں، ایک پورا ہسپتال ہے، وارڈ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ان یشفیکم اجمعین یا ان یشفیکم جمیعا۔ تو یہ دعا اگر کی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے یہ الفاظ دہراتا ہوں کہ اسأل اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ جو عظمتوں والا ہے میں اس سے دعا کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظمتوں والے عرش کا مالک ہے اور رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیں، چونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے اور وہ صادق المصدوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر بات جو نکلی ہے وہ یقیناً سچی ہے اور اس میں ایک تاثیر ہے، اس میں ایک اثر ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کی لاج رکھنے والا ہے۔ لہذا سنت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو آپ جس بھی مریض پر پڑھیں گے تو اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ شفا عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔